اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ المائدۃ کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 353 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے روایت کی شریک سے، انہوں نے علی ابن بزیمہ سے، انہوں نے روایت کی ابو عبیدہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی فنہتہم علماؤہم فلم ینتہوا. جب بنی اسرائیل معاصی یعنی گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کو ان کے علماء نے روکا، پس وہ نہ رکے. فجالسوہم فی مجالسہم وواکلوہم وشاربوہم. بس ان کی محفلوں میں علماء نے ان کی ہم نشینی اختیار کی اور ان کے ساتھ کھایا پیا. فضرب اللہ قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعیسی بن مریم. بس اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کے قلوب کو بعض پر مارا، یعنی ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. جو اچھے تھے وہ بھی برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے برے ہو گئے، اور ان کو داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے ملعون کر دیا گیا، یعنی رحمت سے دور کر دیے گئے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. قال فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا فقال لا والذی نفسی بیدہ حتی تأطروہم اطرا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ بات ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی اور اس وجہ سے کہ وہ حد سے گزر گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا: نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں تک کہ ان کو چوکٹے میں بند کر دو، اچھی طرح بند کرنے کے ساتھ. قال عبداللہ ابن عبد الرحمن قال یزید. عبداللہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ یزید نے کہا: وکان سفیان الثوری لا یقول فیہ عن عبداللہ، کہ سفیان ثوری اپنی روایت میں عن عبداللہ نقل نہیں کرتے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وقد روی هذا الحديث عن محمد بن مسلم ابن ابي الوضاح عن علي بن بزيمة عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا. اور یہ روایت کی گئی ہے محمد ابن مسلم ابن ابو الوضاح سے، انہوں نے علی ابن بزیمہ سے، انہوں نے ابو عبیدہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی روایت کی طرح. وبعضهم يقول عن ابی عبیدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل.
جبکہ بعض حضرات نے اس کو مرسلن نقل کیا ہے کہ ابو عبیدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، یعنی بیچ میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حذف کیا ہے، مرسل اس کو روایت کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اسی طرح دوسری روایت بھی اسی آیات پر مشتمل ہے، تو اس کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بزيمة عن أبي عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے علی بن بزیمہ سے، انہوں نے ابو عبیدہ سے۔ ابو عبیدہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عزیز طلباء کرام، ابھی ہم نے پچھلے سلائیڈ کے آخر میں ذکر کیا کہ بعض حضرات نے اس روایت کو مرسل ذکر کیا ہے، ابو عبیدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے، تو یہ وہی مرسل روایت ہے، اور اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، ان کو حذف کیا گیا ہے۔ ان بنی اسرائیل لما وقع فیہم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض۔ بے شک بنی اسرائیل میں جب اعمال میں کوتاہی رونما ہوئی تو ایک شخص ان میں سے اپنے بھائی کو دیکھتا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، پس وہ اس کو اس گناہ سے روکتا تھا، پھر اگلے دن یا کچھ عرصے بعد، فَإِذَا كَانَ الْغَدْ اگلے دن سے بھی کنایا ہے، کچھ عرصے بعد سے بھی یہاں معنی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس شخص کو جس نے اس دوسرے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو روکا تھا، تو اس کو نہیں روکا اس بات نے جو اس نے اس میں دیکھی تھی، یعنی اس کو جس گناہ کی وجہ سے اس نے منع کیا تھا، یہ بات اس کے لیے مانع نہ بنی۔ کس بات سے؟ اَيَّكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ، اس بات سے کہ وہ اس کے ہم پیالہ ہم نوالا بنے، اور اس بات سے کہ وہ اس سے اختلاط رکھے۔ پس اللہ جل شانہ نے ان کے بعض کے دل کو بعضوں کے ساتھ مارا، یعنی اچھوں کے دل بھی بروں کی طرح ہو گئے بروں کی صحبت کی وجہ سے۔ وَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ، اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو ارشاد باری تعالی ہوا، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، لعنت بھیجی گئی ان لوگوں پر جو بنی اسرائیل میں سے تھے، کافر ہو گئے، علی لسان داود و عیسیٰ بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، داود اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کے ذریعے سے، اور اس لعنت کی سبب کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے نکل گئے تھے۔ وقرأ حتی بلغ، اور اسی طرح یہ قراءت آپ علیہ السلام نے کی، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ لوگ اللہ پر اور رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے پاس بھیجی گئی ہے، تو وہ ان کفار کو کبھی دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ اطاعت سے نکل چکے ہیں، حد اطاعت سے خارج ہو چکے ہیں، فاسق بن چکے ہیں۔ قال وکان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا فجلس، تو راوی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے۔ فقال، اور ارشاد فرمایا، لا حتی تأخذوا علی ید الظالم فتأطروه علی الحق اطرا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں یہاں تک کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑو اور اس کو دین حق کے چوکٹے میں اچھی طرح لے آؤ، اس کو دین حق میں داخل کرو پورے طرح سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود واملاه علي قال حدثنا محمد بن مسلم ابن ابي الوضاح عن علي بن بزيمة عن ابي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمثله۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، اور یہ روایت ابو داود نے محمد ابن بشار سے نہ صرف بیان کی ہے بلکہ ان کو املا بھی کرائی ہے۔ انہوں نے روایت کی محمد ابن مسلم ابن ابو الوضاح سے، انہوں نے علی ابن بزیمہ سے، انہوں نے ابو عبیدہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی طرح روایت کی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ دو روایتیں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 تا 81، یعنی 78، 79، 80، 81، یہ 4 آیتیں یہ نازل ہوئی۔ اس میں سے جو 79 نمبر آیت تھی اس کے بارے میں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اس کی تفسیر میں یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی کہ جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان لوگوں کو ان کے علماء نے روکا، لیکن یہ نہ رکے تو پھر وہی لوگ، نیک لوگ، ان کے علماء ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں وہی اپنی پرانی روش پر وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں کو ایک کر دیا، یعنی جو اچھے لوگ تھے وہ بھی ان بروں کی وجہ سے برے بن گئے۔ اب عزیز طلباء کرام، آپ علیہ السلام نے جب یہ روایت ذکر فرمائی تو پھر آخر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے یہاں تک کہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا لا والذی بیدہ حتی تأطروہم اطرا، یہاں تک کہ تم چوکٹے میں ان کو اچھی طرح بند کرو۔ لا کا معنی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم معذور نہیں سمجھے جاؤ گے، بری الذمہ نہیں کہلاؤ گے، معاف نہیں کیے جاؤ گے اور نہ عذاب سے بچ سکو گے کہ اگر تم نے ان لوگوں کو چوکٹے میں بند نہ کیا۔ یہ اگلی روایت میں بھی ہے۔ تو مطلب اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا یہ ہے کہ جب تک تم ان کو دین میں پوری طرح نہ لے آؤ تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے عزیز طلباء کرام کہ اصلاح احوال کی محنت اس حد تک ضروری ہے کہ بے دین لوگ پوری طرح دین کے دائرے میں آ جائے۔ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اور آخر دوسری روایت جو یہاں پر ہوئی ذکر تو اس کے آخر میں بھی ہے حتی تأخذوا علی ید الظالم فتأطروہ علی الحق اطرا، اس میں صراحتاً آپ علیہ السلام نے علی الحق ارشاد فرمایا کہ ان کو دین حقہ میں پوری طرح جب تک نہ لے آؤ۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمیں روایت کی ابو حفص عمرو بن علی نے، انہوں نے روایت کی ابو عاصم سے، انہوں نے روایت کی عثمان بن سعد سے، انہوں نے روایت کی عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اذا اصبت اللحم انتشرت للنساء واخذتنی شہوتی فحرمت علی اللحم۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میری عورتوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اور مجھ پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ فانزل اللہ، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ اے ایمان والو، اللہ جل شانہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہے ان میں سے صاف ستھری چیزیں، اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ ولا تعتدوا، اور حدود سے نہ نکلو، یعنی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالی نے جو چیزیں تم کو بطور روزی دی ہے ان میں سے حلال صاف ستھری چیزیں کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جن پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہی آخر حصہ ہے اس آیت کا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ورواہ بعضهم من غیر حدیث عثمان ابن سعد مرسلا لیس فیہ عن ابن عباس، ورواہ خالد الحذاء عن عکرمۃ مرسلا۔ ہمیں یہ روایت کی ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، اس کو بعض حضرات نے عثمان ابن سعد کے علاوہ روایت کیا ہے، مرسلن اس کو روایت کیا ہے، اور اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس کو روایت کیا ہے خالد الحذاء نے عکرمہ سے مرسلن۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ دو آیت کریمہ جن کا ہم نے اس روایت میں ترجمہ کر دیا، اور کچھ اس میں سے ایک آیت دوسرے کا کچھ حصہ یہاں پر ذکر بھی ہے اس روایت میں، یہ سورہ مائدہ کی آیات نمبر 87 اور 88 ہیں۔ ان آیات کا شان نزول جیسے اس روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو یہی بات فرمائی کہ جب بھی میں گوشت کھاتا ہوں تو میری رغبت عورتوں کی طرف بڑھ جاتی ہے اور مجھ پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا۔ تو یہ آیت اللہ جل شانہ نے نازل فرما دی۔ اب دو چیزیں ہیں عزیز طلباء کرام، کسی حلال کو حرام کر لینا، تو ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں، یہ گویا کہ شریعت میں خود سے دخل اندازی کرنا ہے، اور یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، اور یہ حدود اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ جبکہ دوسری چیز ہے کہ انسان کے طبیعت کے ناموافق چیز ہو، وہ جائز بھی ہو اور وہ بھی اس کو جائز اور حلال سمجھتا ہو، لیکن اس کی طبیعت کے موافق نہ آتی ہے، اس سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ تو اب پرہیز کرنا اپنی جگہ پر ہے، یہ بالکل ناجائز صورت نہیں ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کو کھانا یہ ضروری نہیں، لہٰذا اگر اس کی بیوی نہیں ہے اور نہ اس کے پاس نکاح کے اسباب ہے اور نہ یہ اس کے خرچے وغیرہ پر قادر ہے، تو پھر اس میں کچھ حرج نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے، لیکن اپنے آپ کے اوپر کوئی چیز بالالتزام حرام نہ فرمائے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ اس کو حرام سمجھتا ہو، تو پھر یہ حدود اللہ کی خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن فتنے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اور امن میں ہونے کے لیے اگر ایسا کرتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ اس کو حلال اور جائز سمجھتا ہو، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج وہ نہیں ہے، کیونکہ تمام طرح کے حلال اشیاء کا کھانا یہ لازم اور ضروری بالکل نہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں سورہ مائدہ کی مزید روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔